والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب الصابرين. آمنت بالله. صدق اللہ العظیم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم مکاشف القلوب ہی سے صبر و مرض کے متعلق باتیں عرض کرتے ہیں. پہلے درود شریف پر ایک حدیث سنیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ قریب رہوں، تمہارے دل میں خیالات سے زیادہ قریب رہوں، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے زیادہ قریب رہوں، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے زیادہ قریب رہوں، اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو. معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب ہے. تو ایک مرتبہ اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام بھیج لیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائے، ثواب اور رحمت کو پا لے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام اور مصائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. صبر کی کئی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا کہ جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے پریشانیاں اٹھا کر کے بجا لائے، اور حرام چیزوں سے رک جانا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تکلیفوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ. جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالی 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا.
جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے اور ہر درجے کا فاصلہ تحت الثرى سے عرش اولا کے برابر ہوگا۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، پہلے تو یہودیوں نے ان کے والد سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ ان کو جب شہید کر دیا اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کرنا چاہا، حملہ کیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، اور یہود ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے تاکہ پکڑ کر قتل کر دے۔ تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اسے کہا، یہ درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے تاکہ یہ یہود مجھے نہ دیکھ سکیں اور مجھے قتل نہ کریں۔ اب وہ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ پھر درخت برابر ہو گیا، اوپر سے باہر سے کچھ نہیں دکھتا تھا۔ جب یہود وہاں پہنچے، تلاش کیا کہیں آپ کو نہ پایا انہوں نے، تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا کہ زکریا اسی درخت میں چھپ گئے ہیں، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو، اس طرح زکریا کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بجائے ایک درخت سے پناہ طلب کی تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ مانگتے کہ مولا تو مجھے پناہ دے، اپنی پناہ میں لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ کے بجائے درخت سے پناہ طلب کی، اس لیے آپ کو بطور عقاب یہ سزا ملی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آری سے آپ کو چیر دیا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصیبتوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، جب مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، سخت بیمار ہو، اس حالت میں جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت، مشکلات کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، دنیا دار مخلوق سے، رب کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگتا ہے، تو میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی، جب ان کو درخت کے ذریعے چیرا جا رہا تھا، تو جب آری ان کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، آپ کی زبان سے آہ نکل گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوا، اے زکریا مصیبتوں پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جو آپ فریاد کرتے ہو، اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو صابرین کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے،
اور شکوہ شکایت کا حرف زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرے، کیونکہ اس دنیا میں مصیبتیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مصیبتیں عارفین کا چراغ ہیں، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصیبتوں پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو صبر کرو۔ جناب ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی رنج و غم میں گرفتار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے، جو فرشتہ بائیں شانے پر رہتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور جو فرشتہ دائیں شانے پر رہتا ہے اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامے اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی 2 فرشتے بھیجتا ہے بندے کے اہتمام کے لیے۔ اب وہ 2 فرشتے جو ہے بیمار کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ بیمار اپنی بیماری اور پریشانی میں الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس کا قول عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ بیمار ہے پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت اور تندرستی عطا کی اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب ایک عبرت انگیز حکایت سنیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر اور فاسق اور بدکار انسان تھا جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ شہر والے جب اس کی بدکرداریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے کہ مولا اس شخص کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے تمام شہر پر آگ نہ برسے۔ اگر وہ بدکار اس شہر میں رہ گیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس شہر پہ آگ برسا دی جائے گی، پورا شہر جل جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، اور وہ دوسری بستی میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ یہ موسیٰ اس جوان کو، اس بدکار کو اس بستی سے بھی نکال دیجئے، اس بستی میں بھی اس کو رہنے نہ دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے سوچا کہ اب کسی بھی بستی میں جاؤں گا وہاں سے نکال دیا جاؤں گا، اس لیے اس نے ایک غار پر ٹھکانہ بنایا، پہاڑ کی ایک کھوہ میں ٹھکانہ بنایا، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اب اس غار میں رہتا رہا، اکیلے تنہا۔ اب اس غار میں آ کر کچھ دنوں کے بعد وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف، ناتوانی اور کمزوری سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ یہاں ہوتا تو میری نگہبانی اور نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا، شہر سے نکالا گیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی گھر کا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی دوست ہے، لیکن تو مجھ سے قریب ہے، تیرا فضل و کرم مجھ سے قریب ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ یہ سب کہہ رہا تھا، اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی ماں کا ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی بیوی کا ہم شکل بنا کر اور جنت کے غلمان کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ اب یہ سب اس گنہگار نوجوان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے سمجھا کہ میرا باپ آ گیا، میری ماں آ گئی، میری بیوی آ گئی، میرے بچے آ گئے، اور یہ سب بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تعسف اور آوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اسی مسرت اور خوشی میں اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یہ موسیٰ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے۔ ابھی تو پہلے یہ کہا تھا کہ گنہگار ہے، بدکار ہے، اس کو بستی سے نکال دو،
اب اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ایک ولی ہے، وہ مر گیا ہے، تم جاؤ اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو، کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ کی نماز پڑھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر سے پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر سے اور بستی سے نکال دیا تھا۔ تو نے کہا تھا بڑا بدکار انسان ہے، اس کو شہر سے بستی سے نکال دو ورنہ شہر جل جائے گا۔ اب تو اس کو اپنا دوست کہتا ہے، اپنا ولی کہتا ہے، اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو نہلاؤں، کفن دوں، جنازہ کی نماز پڑھوں، دفن کروں۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی، بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین اور آسمان والے روئے، اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس لیے میں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیا۔ جب کسی مسافر پر نزا کے عالم کا عالم طاری ہوتا ہے، مسافرت میں کوئی مرتا ہے، مرنے سے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے۔ جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے ماں باپ، اولاد اور خیش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خیش و اقارب سمجھ کر، اپنا باپ، ماں، بیوی، بچے سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اسی مسرت اور خوشی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا صدق و کذب، کہ انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ چیز اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو فریاد کرتا ہے، فغاں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم، دو جہاں کا علم عطا کر دیا جائے اور پھر اس پر مصیبتوں کی الغار ہو اور وہ شکوہ اور شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا یہ علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں، یعنی جو میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، آرام، تکلیف، بیماری، روزی جتنی لکھ دیا ہے،
بندے کو اسی پر راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے کہ میرے رب نے جو میرے لیے مقدر کر دیا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ فرماتا ہے کہ جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ یہ کتنا سخت حکم ہے کہ کسی اور رب کو تلاش کر لے، کسی اور رب کو ڈھونڈ لے۔ وہاں پہ منبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی کہ رگ بند ہو گئی، میں رات بھر بے چین رہا، پریشان رہا۔ تب فرشتہ بولا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت زیادہ ہے، اور تو عبادت پہ ناز کرتا تھا، تو نے شکایت کر کے عبادتیں بیکار کر دی۔ اللہ تعالی ہم کو تمام مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔